اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت جو عرب کی خواتین کی حالت تھی وہ بڑی ناگفتہ تھی، بیان کرنے قابل نہیں۔ عورتوں کو بھیڑ بکریاں سمجھا جاتا تھا، جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا، اور بعض لوگ تو بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے کہ کل کو ہمارا کوئی داماد نہ بن سکے۔ تو بڑی صورتحال خراب تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر آپ کے آنے کے بعد ایک ہدایت کی روشنی شروع ہوئی، تو عورت اور مرد کو یکساں مقام دینے کے لیے حضور نے بڑی کوششیں کی اور قرآن نے اس کے بارے میں کافی باتیں کی، اور عورتوں کو مردوں کے برابر کھڑا کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب چہیتی بیٹی جناب فاطمہ ملنے آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ عورت کا احترام آپ سکھا رہے تھے۔ اسلام نے جتنے بھی عورتوں کو حقوق دیے ہیں وہ آج تک نہ کوئی دوسری سوسائٹی دے سکتی ہے، نہ کوئی ایسوسیشن، نہ کوئی دوسرا ملک، کوئی کسی قسم کی تاریخ میں بات نہیں کہ جو عزت اور عظمت عورت کو اسلام نے دی ہے وہ کسی نے نہیں دی، اور جو حقوق دی۔ لہذا ایک سوال کیا گیا تھا، اس کے جواب میں بات کر رہا ہوں۔ تو عورت جو ہے وہ ایک عام آدمی کی طرح ہر قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہے۔ قرآن پاک نے سورہ جمعہ میں یہ فرمایا، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ زمین میں پھیل جاؤ اور رزق حلال اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس میں مرد اور عورت کی کوئی پابندی نہیں رکھی، دونوں کر سکتے، یعنی عورتیں جاب بھی کر سکتی ہیں، عورتیں دکان بھی کر سکتی ہیں، کاروبار بھی کر سکتی ہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اور عورت جو ہے اس کو ہر ایسا کام جو کوئی آدمی کر سکتا ہے اس کی اجازت دی گئی، لیکن چونکہ عورت جو ہے اور آدمی کی جو تخلیق ہے مختلف ہے، لہذا عورت میں کچھ پرکشش چیزیں ہوتی ہیں جن کو چھپانے کے لیے اللہ نے پردے کا حکم دیا سختی سے، کہ جیسے ایک ہتھیار عورت کو فراہم کیا گیا تاکہ لوگوں کی، سب نہیں، بعض لوگوں کی بد نیت گناہ گار نگاہوں سے بچ سکیں، اس کے لیے پردے کا ایک حکم دیا گیا کہ
تمام کام عورت تجارت بھی کرے، عورت جاب بھی کرے، عورت ٹیچنگ بھی کرے، سارے کام کرے، لیکن شریعت کی حدود کے اندر رہ کر، اسے باہر نہیں. اور یہ عورت کے فائدے کے لیے. یہ جو قرآن نے پردے کا تصور دیا ہے، یہ عورت کے فائدے کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی عزت کے لیے. چونکہ فزیکلی عورت ذرا نازک ہے آدمی سے، تخلیق ایسی. تو اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا کہ قوام ہے، یہ جو مرد جو شوہر ہے، یعنی یہ گارڈ ہیں، عورتوں کے محافظ ہیں، نگہبان ہیں، کیئر ٹیکر ہیں. جیسے کوئی خزانہ یا دولت ہو تو اس کی حفاظت کے لیے کوئی گارڈ مقرر کیا جاتا ہے. لہذا عورت کے پاس جو عزت و عصمت کا خزانہ ہوتا ہے، اس کے لیے آدمی کو اس کا نگہبان مقرر کیا گیا. کہیں والد کی صورت میں، کہیں شوہر کی صورت میں، کہیں بھائی کی صورت میں، کسی نہ کسی صورت میں. اس کے باوجود پردہ یہ کہا گیا کہ شرعی پردہ اختیار کرو. سارے کام عورت کر سکتی ہے، یعنی تجارت بھی کر سکتی، نوکری بھی کر سکتی ہے، کھیتی باڑی بھی کر سکتی ہے، لیکن جو قواعد و ضوابط شریعت نے پردے کے مقرر کیے ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے اگر عورتوں کے ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہیں، ان میں عورتیں ہی کام کر رہی ہیں، وہ مسئلہ اور ہے. لیکن جہاں آدمی کام کرتے ہیں، جہاں مخلوط نظام ہے، تو اس اختلاط جو 8 یا 10 گھنٹے رہتا ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرعی پردہ اختیار کیا جائے. اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، جو مقام دیا اللہ نے، عورتوں کو بڑے حقوق دیے. اور پھر ہماری جو آج کل جو ماحول جا رہا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض پاکستان میں ایسے علاقے ہیں کہ اب بھی عورتوں کو بھیڑ بکری کی طرح سمجھا جاتا ہے. بعض ایسے دیہات ہیں، بعض ایسی جگہیں ہیں پاکستان میں، جیسے جانور باندھ دیا ویسے عورت کو باندھ دیا. تو اسلام یہ بات نہیں کرتا. اسلام مکمل آزادی ہر انسان کو دے رہا ہے، لیکن عورت مرد کی تخلیق میں جو فرق ہے، اس کے اعتبار سے ایک پردے کی دیوار قائم کر رہا ہے جو ضروری ہے. لہذا جو مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ عورتیں کاروبار کر سکتی ہیں، عورتیں جاب کر سکتی ہیں، اور تو میں یہ کہہ رہا ہوں سب کام عورت کر سکتی ہے، لیکن اس شریعت اور اس کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ اور رسول کے احکام ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ جو عام ہسٹری اور جو تاریخ بتاتی ہے کہ جو عورت کو کافی صلاحیت دی گئی ہے بعض کاموں کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صحابیات جنگ میں حصہ لیتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی زخمیوں کی، تو عورت کو قیدی بنا کر تو نہیں رکھا گیا. قید اس کے لیے ایک ہی ہے کہ اسلام کے قوانین جو پردے کے ہیں وہ اس کی پابند رہیں. یعنی اتنے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے عورتوں کو
کہ مدینہ شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ اب تو عورتیں مردوں کو مارتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ یہ ایسے نہیں ہے، یہ کام مت کریں. تو اس لیے اسلام ایک بڑا عظیم دین ہے، اور اسلام میں پوری انسان کی سائیکالوجی کو مد نظر رکھا گیا ہے. اس لیے ہر قسم کی آزادی دی گئی ہے عورت کو بھی، لیکن وہ جو پابندی وہ عورت کے فائدے کے لیے ہے، وہ بھی عورت کے فائدے کے لیے. تو اس لیے میری جو کوشش تھی اس بات کو بیان کرنے کی میں نے کر دی ہے. تو اب اگر اس میں کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ